باخبر ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم حکیم۔ اے لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے سے تعارف حاصل کر سکو، ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، تقوی والا۔ یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا، باخبر ہے۔ آیت نمبر 13 کی تشریح میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کی بجائے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنین کو مخاطب کرنے کی بجائے یا ایھا الناس کا لفظ استعمال کیا، تمام لوگوں کے، پوری نوع انسانی کو خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس گمراہی کی اصلاح کی ہے جو ہمیشہ دنیا میں ایک فساد کا سبب رہی ہے، یعنی کہ نسل، رنگ، زبان، وطن، قومیت کا تعصب قدیم ترین زمانے سے آج تک ہر دور عام طور پہ انسانیت کو نظر انداز کر کے اپنے ارد گرد چھوٹے چھوٹے دائرے بنا لیتا ہے۔ اس دائرے کے اندر جو ہے وہ ان کا اپنا ہے، جو اس سے باہر ہے وہ غیر ہے، جو دائرے کے اندر ہے وہ معزز ہے، جو باہر ہے وہ حقیر ہے، کمتر ہے۔ یہ جو ہم نے اپنے ارد گرد دائرے بنائے ہوئے ہیں، اس کی کوئی اخلاقی بنیاد نہیں، کوئی عقلی طور پہ یہ تقسیم نہیں ہے۔ انسان کے پاس تو چوائس نہیں ہے کہ اس نے کس فیملی میں، کس خاندان میں، کس قبیلے میں، کس برادری میں پیدا ہونا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جہاں جس کو بھیج دیا۔ اس وجہ سے آپس میں تقسیم، ایک دوسرے کی تحقیر کرنا، ایک دوسرے کو اپنے سے کم تر سمجھنا، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی نفی کی ہے، منع کیا اس چیز سے۔ کہیں تو ہم اپنی فیملی، اپنے خاندان کی وجہ سے، کہیں جغرافیائی خطے کی وجہ سے، کہیں پہ رنگ کی وجہ سے، اور کچھ جگہوں پہ خاص زبان بولنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنے سے برتر سمجھتے ہیں اور باقیوں کو کم تر۔ ان بنیادوں پہ اپنے اور غیر کے درمیان جو تمیز قائم کی جاتی ہے، اس میں سوائے نفرت کے، دشمنی کے، تحقیر و تذلیل اور ایک دوسرے پہ ظلم و ستم کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ انسانیت کی تذلیل کی یہ بدترین شکلیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور بنی نوع انسان کو یہ بتا دیا کہ تم سب کے سب آدم اور حوا کی اولاد، تمام کے تمام انسان ایک ہی مرد حضرت آدم علیہ السلام اور ایک ہی خاتون حضرت حوا علیہ السلام سے وجود میں آئے۔ تمام نوع انسانی جو ہے وہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد ہے، وہیں سے یہ سلسلہ چلا اور وہیں سے ساری یہ نسلیں جو دنیا میں آئیں۔ سب کے سب لوگ بنیادی طور پہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام یعنی کہ ایک ہی ماں اور باپ سے شروع، اور یہ سلسلہ تخلیق کسی بھی جگہ تفرقے اور اونچ نیچ کا وہ نہیں ہے، کہ سب کے سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تمام لوگوں کا خالق اللہ تعالیٰ، اور یہ جو سلسلہ چلا یہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام سے چلا۔ تو انسان یا یہ جو لوگ آگے قبیلوں میں اور کس نسل سے کس کا تعلق ہے، یہ بیسیکلی فطری تھا ایک، کہ جیسے جیسے لوگ بڑے، انسان بڑے، ایک خاندان میں تو نہیں رہ سکتے تھے، جیسے جیسے نسل انسان کی بڑھی تو ناگزیر تھا کہ بے شمار خاندان بنے، اور پھر وہ خاندان ایک دوسرے سے تعارف کے لیے قبائل تعداد بڑھتی گئی، اپنی پہچان کے لیے وہ مختلف قبائل اور قومیں آپ کہہ لیں وجود میں آئی۔ ایک ماں باپ سے ایک خاندان، اس خاندان سے کئی خاندان، کئی خاندانوں سے کئی اقوام، کئی نسلیں، اس طرح سے یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا اور کئی اقوام وجود میں آئی۔ یہ صرف اور صرف ایک دوسرے سے تعارف کے لیے، پہچان کے لیے یہ مختلف جو تقسیم ہے، اس کے علاوہ ایک دوسرے
کو حقیر جاننا یا یہ بنیاد نہیں ہے کہ کون کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس کی نسل کیا ہے، اس کا جغرافیائی خطہ کون سا ہے، اس وجہ سے آپ یہ تقسیم نہیں کر سکتے۔ جیسے جیسے یہ سلسلہ بڑھا، لوگ دنیا میں مختلف جگہوں پہ پھیلے، تو ہر خطے کے لحاظ سے، ہر حصے کے لحاظ سے ان کے رہنے کا طریقہ، ان کا رنگ، ان کی زبان، طرز بود و باش، جو کچھ بھی آپ کہہ لیں، وہ اس ماحول کے مطابق، اس خطے کے مطابق ایک دوسرے سے فرق، ایک دوسرے سے مختلف ہوتا چلا گیا۔ یہ جو فطری طور پہ ایک دوسرے سے فرق ہوا، ایک اختلاف پیدا ہوا، اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں، یا اس کو یہ وجہ نہیں بنانا چاہیے کہ ایک نسل دوسری نسل پہ اپنی فضیلت جمائے، ایک رنگ کے لوگ دوسرے رنگ کے لوگوں کو حقیر جانے، ایک قوم دوسری قوم پہ اپنی فوقیت جمائے، اور انسانی حقوق میں ایک گروہ دوسرے گروہ پہ ترجیح حاصل کرے۔ ایسے نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو قبیلے اور قومیں بنانے کا، وہ صرف اور صرف وجہ تعارف کے، ایک دوسرے کو ہم جان سکیں، ایک دوسرے کی پہچان کر سکیں کہ یہ کس علاقے کا ہے، کس فیملی کا ہے، تعارف حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی گروہوں کو اقوام اور قبائل میں صرف اور صرف باہمی تعارف اور تعاون کے لیے پیدا کیا، لیکن ہم اپنی جہالت سے کہہ لیں، شیطان کے سکھانے سے کہہ لیں، اسی کو فخر کا باعث بنا لیتے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے پہ اس کو ظلم کی وجہ بھی آپ کہہ لیں بناتے ہیں۔ تو اللہ کے نزدیک کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی فضیلت کا معیار یہ نہیں ہے کہ وہ گورا ہے یا کالا ہے، اس کا رنگ کیا ہے، وہ کس علاقے سے تعلق رکھتا ہے، کون سی زبان بولتا ہے، اس کی خاندان کون سا، کس برادری سے، کس قوم سے، نہیں۔ اللہ کے ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا کے ہاں عزت، اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ عزت والا وہی ہے جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ تمام لوگوں میں جو زیادہ ڈرتا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہوگا۔ تمام کے تمام انسان حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، شکر ہے اس اللہ کا جس نے تم سے جاہلیت کا عیب اور اس کا تکبر دور کر دیا۔ اے لوگو، تمام انسان بس دو ہی حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، ایک نیک اور پرہیزگار جو اللہ کی نگاہ میں عزت والا ہے، اور دوسرا فاجر اور گنہگار جو اللہ کی نگاہ میں کم تر ہے۔ ورنہ سارے انسان آدم کی اولاد ہیں، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا تھا۔ ایسے ہی خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں خبردار رہو، تم سب کا رب ایک ہے، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، اور کسی گورے کو کالے پہ اور کسی کالے کو گورے پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، مگر تقویٰ کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک تمہیں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ قرآن پاک اور حضرت اسلام میں صرف الفاظ تک محدود نہیں، بلکہ اسلام نے اس کو عملی طور پہ کر کے دکھایا کہ دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں، ان کی چاہے کوئی بھی رنگ، نسل، زبان، وطن، قومیت کچھ بھی ہے، اس میں کوئی ان کے درمیان تمیز نہیں کی جا سکتی، ان میں اونچ نیچ، چھوٹ چھات اور تعصب کا کوئی تصور نہیں ہے۔ کلمہ گو مسلمان جو بھی کہیں سے بھی وہ ہو، جب وہ کلمہ پڑھ کے اسلامی برادری میں شامل ہو جاتا ہے تو اس کے بالکل مساویانہ حقوق ہیں، کوئی کسی کو کوئی فضیلت نہیں ہے ایک دوسرے کے۔ مسلم معاشرے میں تمام لوگوں کے برابر کے حقوق ہیں۔ اسلامی ریاست میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کسی طور بھی باقی تمام صحابہ کرام سے کم نہ تھی، کوئی تفریق نہیں تھی، کوئی فرق نہیں تھی، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی صحابہ کرام انہیں یا سیدی، اے میرے آقا کہہ کے بلاتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن، اسلام کے پہلے مؤذن، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی چاپ میں نے اپنے سے آگے سنی جنت میں۔ تو اسلام میں
کوئی تفریق نہیں ہے، صرف عزت کا جو معیار ہے وہ تقویٰ ہے، اس کے علاوہ کسی کو آپ کم تر سمجھیں، کسی سے نفرت کریں کہ اس کا اس فیملی سے تعلق ہے، میں قابل فخر ہوں، میرے اندر کوئی خاص چیز ہے، میں اس فیملی سے ہوں، تو یہ معیار نہیں ہے۔ اسلام میں اس چیز کو منع کیا گیا سختی کے ساتھ۔ آیت نمبر 14، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم۔ قالت الاعراب، قالت الاعراب، اعراب کہتے ہیں دیہاتی کو، ارد گرد جو قبائل تھے عرب کے، جو عرب نہیں تھے ان کو اعراب بدوی قبائل آپ کہہ لیں۔ قالت کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، کل کہہ دیجئے لم تؤمنو تم ایمان نہیں لائے، ولیکن اور لیکن قولو تم کہو اسلمنا ہم اسلام لائے، ولما یدخل الایمان، ولما اور ابھی نہیں، یدخل داخل ہوا ایمان، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، وان تطیعوا اللہ ورسولہ، وان تطیعوا اللہ تم اطاعت کرو اللہ ورسولہ اور اس کے رسول کی، لا یلدکم کمی نہیں کرے گا تمہارے اعمال میں، من اعمالکم تمہارے اعمال میں سے، لا یلدکم کمی نہیں کرے گا تمہارے، من اعمالکم اعمال میں سے، شیئن ذرا بھی کچھ بھی، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ قالت الاعراب آمنا وقل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم۔ یہ بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، انہیں کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو گے یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ اعراب سے مراد مدینہ منورہ کے وہ بدوی قبائل ہیں جو مسلمانوں کی طاقت کو دیکھتے ہوئے اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ یہ بدوی قبائل جب حضور اکرم بدوی قبائل کے لوگ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آتے تو وہ بالکل اس طرح سے مخاطب ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس طرح کوئی برابر کے بندے سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ دوسرا ان کی خواہش ہوتی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا تاخیر ان سے ملاقات کریں، یہاں تک کہ اگر آپ گھر کے اندر تشریف فرما ہوتے تو یہ لوگ انتظار کرنے کی بجائے باہر ہی سے آپ کو نام لے کر پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طریقے میں جہاں تعلیم و تربیت سے محرومی کا دخل تھا، وہیں یہ لوگ اس غلط فہمی میں بھی مبتلا تھے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احسان کیا اسلام قبول کر کے، کہ وہ بغیر کسی جنگ و جدل کے اسلام میں داخل ہوئے ہیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ احسان کیا جس کا انہیں صلہ ملنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بدوی قبائل کو اپنا مسلمانوں کا اور اسلام کا محسن سمجھے اور ہر موقع پر ان کی ناز برداری فرمائے۔ حالانکہ یہ جو قبائل تھے مدینہ کے، یہ مسلمانوں کی ابھرتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر اسلام میں شامل ہو گئے تھے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ذہنیت پہ ایک ضرب لگائی ہے کہ تم نے کوئی احسان نہیں کیا۔ اس آیت میں اعراب سے مراد تمام بدوی قبائل نہیں ہیں، بلکہ یہاں پہ چند خاص گروہوں کا ذکر ہو رہا ہے جو لوگ بیسیکلی یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں سچے دل سے ایمان نہیں لائے تھے، محض زبانی اقرار کر کے ایمان قبول کر کے انہوں نے مصلحتاً اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کر لیا تھا، ابھی ان کی تربیت اس طرح سے نہیں ہو پائی تھی۔ تو یہاں پہ ان قبائل کو سمجھانے کے لیے ایمان اور اسلام میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا فرق کیا۔ ایمان کا لفظ قلبی تصدیق کے لیے اور اسلام کا لفظ محض ظاہری اطاعت کے لیے استعمال ہوا ہے۔
ادروائز قرآن پاک کی اصطلاح میں اسلام اس دین حق کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام نوع انسانی کے لیے نازل کیا۔ اسلام کے مفہوم میں ایمان اور اطاعت دونوں آ جاتی ہیں کہ مسلمان وہ ہے جو سچے دل سے مانے اور عملاً اطاعت کرے، لیکن ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہاں پہ ایمان کو قلبی تصدیق کے لیے اور اسلام کو محض ظاہری اطاعت کے لیے استعمال کیا کہ جو بدوی قبائل ہیں انہوں نے ابھی صرف ظاہری اطاعت کیا، اسلام ابھی ان کے دلوں میں اس طرح سے داخل نہیں ہوا، دلی طور پہ انہوں نے اسلام کے تمام احکامات یا اس کو ابھی نہیں سمجھا۔ دوسرا ان کے اندر ہے کہ ہم نے شاید مسلمانوں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ احسان کیا اسلام قبول کر کے، تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا، ٹارگٹ کیا انہیں سمجھانے کے لیے۔ آیت کے آخر میں وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، انہیں سمجھانے کے لیے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا، وہ بہت غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ تم نے اب تک جو غلطیاں یا جو کوتاہیاں کی ہیں، تمہارے اندر جو خامیاں، اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے گا، تمہارے اعمال کا صلہ دینے میں اللہ تعالیٰ ذرا بھر بھی کمی نہیں کرے گا۔ تم اپنی غلطیوں کی اصلاح کرو، اپنی زندگیوں کو اسلامی آداب اور اعمال صالح سے بہتر کرو، اللہ سے مغفرت مانگو، وہ تمہاری مغفرت قبول کرے گا، وہ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ حجرات میں پہلے بھی آپ پڑھ کے آئے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجروں کے باہر سے نہ پکارو، یہ بیسیکلی انہی بدوی لوگ آپ کے ارد گرد کے جو دیہاتی لوگ تھے آ کے وہ حق جتاتے تھے کہ جی ہم آئے ہیں تو ہم سے فوراً بات کی جائے، اور کسی چیز کو وہ خاطر میں نہیں دلاتے۔ ایک فیلنگ تھی ان کی، ایک سوچ تھی کہ ہم نے احسان کیا اسلام قبول کر کے، اس چیز سے اسلام اور ایمان کا بھی فرق کیا گیا، اور یہ بھی کہ تم نے کوئی ایسے احسان نہیں کیا۔ آیت نمبر 15 انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ لفظی ترجمہ اس کا پہلے کر لیں، اس کے بعد انما المؤمنون بے شک مومن، وہ الذین آمنوا وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، کس چیز پہ؟ باللہ و رسولہ، اللہ پر اور اس کے رسول پر، ثم پھر لم یرتابوا، لم نفی کے معنوں میں آتا ہے، یرتابوا شک میں نہیں پڑے، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اولئک هم الصادقون یہی لوگ سچے ہیں۔ حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے شک نہیں کیا اور اپنی جانوں اور اپنی مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی لوگ سچے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایمان یا اہل ایمان کے آپ کہہ لیں، ان کی خوبیاں، ان کے اوصاف بیان کر رہے ہیں کہ اہل ایمان یا ایمان لانے والے بندے کون سے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے کہ اللہ ایک ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے نبی ہیں، ختم نبوت کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کیا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ سچے دل سے ایمان لائے، اور جو اللہ اور اس کے رسول نے احکامات دیے اس پہ سر تسلیم خم کیا اور شک میں نہیں پڑے۔ اللہ کے یہ مخلص بندے ایمان پہ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے، ان کے قدم نہیں ڈگمگائے، بڑی بڑی آزمائشوں سے بھی ان کے عقیدے میں کوئی خلل نہیں پڑا، کوئی شک اور شبہ میں یہ مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ ہر آزمائش، ہر تکلیف، ہر مصیبت پہ ثابت قدمی سے نکل گئے اور اسلام پہ قائم رہے، ان کے دلوں میں
کوئی شک شبہ پیدا نہیں ہوا، وہ صبر اور ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھتے چلے گئے۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے، جو کچھ ان کے پاس تھا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور اپنی جان کو بھی اللہ کی راہ میں انہوں نے صرف کیا۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد، کوشش اپنے مال کے ساتھ اور اپنے جان کے ساتھ۔ کر دیا جی بچے، سگنل پرابلمز کیوں اتنا ہو رہا ہے آپ لوگوں کا؟ قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم۔ قل فرماتے کہتے ہیں اتعلمون اللہ، کیا تم جتلاتے ہو اللہ کو، بدینکم اپنا دین، واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، ما فی السماوات وما فی الارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، واللہ بکل شیء علیم اور اللہ ہر ایک بکل شیء ہر ایک چیز علیم جاننے والا۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان ایمان کا دعویٰ کرنے والوں سے کہیں کہ کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو، حالانکہ اللہ زمین اور آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ یمنون وہ احسان رکھتے ہیں، علیہ کا آپ پر، ان اسلموا کہ وہ اسلام لائے، کل کہہ دیں لا تمنو نہ احسان رکھو، علیہ مجھ پر، اسلامکم اپنے اسلام لانے کا، بل اللہ بلکہ اللہ، یمنو احسان رکھتا ہے، علیکم تم پر، ان ہداکم کہ اس نے ہدایت دی تمہیں، ایمان ایمان کی طرف، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، آپ ان سے کہیں اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ تعالیٰ پر اللہ تعالیٰ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، انہیں کہیں کہ تم اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بل اللہ یمن علیکم بلکہ یہ اللہ ہے جس کا تم پر احسان ہے، ان ہداکم کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، للایمان ایمان کے ساتھ، اگر تم ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو، واقعی تم نے اسلام قبول کیا ہے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، ان اللہ بے شک اللہ یعلم جانتا ہے، غیب السماوات والارض زمین اور آسمان کی غیب پوشیدہ باتیں، واللہ اور اللہ بصیر بما تعملون دیکھنے والا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان قبائل سے کہہ دیں جو آپ کو جتا رہے ہیں کہ کیا تم اللہ کو اپنا دین جتا رہے ہو، اللہ کو بتا رہے ہو کہ تم نے اسلام قبول کیا، حالانکہ اللہ کو سب کچھ جانتا ہے، اسے پتہ ہے، وہ خبر رکھتا ہے۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم کہ تم اللہ کو اپنا بتا رہے ہو کہ تم نے اسلام قبول کیا، اللہ جانتا ہے جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے، وہ دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ اس وقت کے جو مدینہ کے اطراف کے بدوی قبائل تھے وہ بیسیکلی اسلام کی، آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اسلام کی ابھرتی ہوئی ایک طاقت کو دیکھ کے انہوں نے مسلمانوں میں شامل ہو گئے، بظاہر طور پہ اسلام قبول کر لیا، لیکن ابھی تک وہ اسلام
ان کے دلوں میں یا ایمان آپ کہہ لیں اچھی طرح سے اس نے اپنی جڑیں نہیں تھی مضبوط کی، ان کے دلوں میں اسلام ابھی اچھی طرح سے رچا بسا نہیں تھا۔ اس کی بیسک وجہ تو یہ تھی کہ اسلام کو سمجھ کر نہیں بلکہ اس سے مرعوب ہو کر اس میں داخل ہوئے تھے۔ یہ نہیں کہ انہوں نے اسلام کی تعلیمات کو سمجھا اور اس سے متاثر ہوئے اور ان کے دلوں میں یہ چیز داخل ہوئی، نہیں، ظاہری طور پہ اسلام کی قوت کو دیکھ کے اسے مرعوب ہو کے وہ اسلام میں شامل ہوئے، ایک گروہ میں جیسے شامل ہوا جاتا ہے۔ دوسرا، مرکز سے بے تعلق رہنے کے سبب ان کی تربیت بھی بہت اچھی طرح نہیں ہوئی تھی۔ بدوی قبائل ارد گرد تو وہ تربیت کے ان مراحل سے نہیں تھے گزرے، ان کی تعلیمات ان کے اس طرح سے نہیں تھی، ٹھیک طرح سے تربیت ہوئی یا تعلیم نہیں تھی۔ تیسرا، ان کے اندر یہ چیز بہت زیادہ تھی کہ انہوں نے کسی جان کے بغیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر کہ مسلمانوں کو کچھ نہیں کرنا پڑا، کوئی ایسی اسٹرگل نہیں کرنی پڑی اور ہم ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ تو یہ ہمارا احسان ہے ان پہ اور انہیں اس احسان کی قدر کرنی چاہیے۔ ان کے قبائل کے سردار جب مدینہ آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آؤ بھگت کریں، فوراً ان سے بات کریں یا جیسے بھی۔ تو جب سردار مدینہ منورہ آتے ان قبائل کے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس انداز سے بات کرتے گویا انہوں نے اسلام پہ بڑا احسان کیا، وہ اسلام کے بڑے مربی اور محسن ہیں۔ تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بڑی سے رد کیا۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتے ہیں، یہ لوگ خدا کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، کس چیز کا احسان جتا رہے ہیں یہ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہ اے میرے پیارے حبیب، یہ بدوی لوگ بڑے سرطانہ انداز میں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، تو آپ ان سے پوچھیں کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنا قبول اسلام بتا رہے ہو کہ انہوں نے اسلام قبول کیا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، وہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے، اسے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں، کوئی چیز اس سے ادھر ادھر نہیں، خدا ہر ایک چیز کے بارے میں باخبر ہے، وہ جانتا ہے۔ آیت نمبر 17 میں جو احسان جتا رہے ہیں اس کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، کہ تم احسان جتا رہے ہو کہ اسلام قبول کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، ایک ایمان کے ساتھ توفیق دی تمہیں کہ تم اسلام قبول کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیں کہ اپنے اسلام کا احسان مجھ پہ نہ رکھو، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی۔ اگر تم واقعی اپنے دعوے میں سچے کہ اگر واقعی اسلام قبول کیا ہے، تمہارے دل کے ساتھ تم نے اسلام قبول کیا، ظاہری طور پہ نہیں کیا، تو یہ تمہارا کوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کہ اللہ تعالیٰ پہ احسان نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا تم لوگوں پہ احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کے ساتھ ہدایت دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کہلوایا کہ تم احسان نہ جتاؤ، اسلام لانے کا اللہ تعالیٰ کو تم لاؤ نہ لاؤ اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چیز سے کوئی نہیں۔ اسلام تم اپنی ہدایت کے لیے قبول کیا، اگر واقعی تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو یہ خدا کا احسان ہے تمہارے اوپر، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے تمہیں ایمان لانے اسلام توفیق بخشی، اس سے تمہیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، بجائے اس لیے کہ تم جتانا شروع کر دو۔ حقیقت یہ کہ دین کی خدمت کر کے، اسلام کی خدمت کر کے ایک انسان خود اپنے اوپر احسان کرتا ہے، اپنی عاقبت سنوارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے کہ اس نے اس کو یہ توفیق دی، یہ ہمت دی، اس راستے کی طرف لے کے آیا، بجائے اس کے کہ وہ اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کی بجائے جتانا شروع کر دے۔
آیت نمبر 18 ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون. اللہ تعالیٰ جو کچھ زمین اور آسمان میں غیب میں چھپا ہوا ہے، جو ظاہر نہیں ہے، وہ دیکھتا ہے سب کچھ. واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ دیکھنے والا، بما تعملون، جو تم کرتے ہو، سب کچھ اس کی نگاہوں میں ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. اس کو جو پیچھے ٹاپک چل رہا ہے اسی کو دوسرے معنوں میں ایک طرح سے مسلمانوں کے بتایا گیا. بدوی مسلمان جو تھے ان کے رویے کے حوالے سے ایک دوسرے پیرائے میں کہ اپنے اسلام اور ایمان کو زیادہ بتانے اور جتانے کی ضرورت نہیں ہے، شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. احسان پیچھے تو احسان تو کس چیز کا جتا رہے ہو، اسلام قبول کر کے، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے تم پہ. اسی بات کو دوسرے انداز میں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اس کو غیب کا علم ہے جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے. اپنے ایمان اور اسلام کو زیادہ بتانے اور جتانے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کے سارے رازوں سے خوب واقف ہے، وہ جانتا ہے تمہارے سارے اعمال کو، دیکھ رہا ہے جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے، جو کچھ تم کرتے ہو. ہم جو سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے. وہ باتیں جو ہمیں ہماری زبان سے نہیں نکلی، ہمارے دل میں ہیں، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ واقف ہے. تو اتنا بتانے کی، جتانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے وہ کسی کو ہدایت دے، اس راستے کی طرف لے کے آئے. تو سورہ حجرات آج ہماری کمپلیٹ ہو گئی. کل اس کا انشاءاللہ ٹیسٹ ہوگا. کوشش کریں سارے بچے کلاس میں ہیں، اور جو کچھ پیچھے ہم سارا کر کے آئے ہیں سورہ حجرات میں، اس کو دھیان سے آپ نے یا تو لیکچر سن لیں دوبارہ اگر آپ کے پاس ہے، ادروائز پھر بکس ہوں گی پڑھ کے آئیں ترجمے کے ساتھ. سورہ حجرات کے مین ٹاپکس آپ نے سارے ریوائز دھیان سے کرنے ہیں، لفظی ترجمہ. اور پیپر میں پھر بتا رہی ہوں کہ کلاس کے دوران ہی آپ اس کو اٹیمپٹ کریں گے، ملٹیپل چوائس کوسچن، اور کلاس ختم ہونے سے پہلے آپ مجھے وہ اسکین کر کے بھیجیں گے، یا جیسے بھی کلاس ختم ہونے سے پہلے آپ کا ٹیسٹ میرے پاس آ جانا چاہیے. سورہ حجرات بیسک جو اس کے ٹاپکس ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ ہمارا رویہ ہماری کیسے ہونا چاہیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سے پیش قدمی نہیں کرنی چاہیے. لا تقدموا بین یدی اللہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو، بہت پیش قدمی نہ کرو. دوسرا بتایا گیا تھا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آوازوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آوازوں سے اونچا نہ کرو. یہ نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسسٹ نہ کرو کہ وہ تمہاری بات مانے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حجرے کے باہر سے اونچی آواز سے نہ پکارو. یہ جو آج بھی ہم نے ٹاپک ڈسکس کیا کہ جب یہ بدوی قبائل کے لوگ یا ان کے جو سردار ہیں وہ آتے تھے تو وہ ایک احسان کا رویہ ان کے اندر ہوتا تھا. ایک جیسے ہم نے کوئی بڑا احسان کیا مسلمانوں پہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، تو ان کی ایک تھی کہ ہمیں فوراً ملا جائے یا ہماری بات سنی جائے. تو یہ اس چیز سے بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہوتے تھے تو یہ اونچی اونچی آواز میں پکارنا شروع کر دیتے تھے، صبر نہیں کرتے تھے. تو یہ اس چیز کا کہا گیا کہ صبر کرو. اس کے بعد سارے احکامات، معاشرتی احکامات ہیں کہ ہمیں معاشرے میں کس طرح سے رہنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، اور جو چیزیں جو ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں ان کے کیسے ہم نے ٹیکل کرنا ہے. کوئی فاسق اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لو. یہ نہ ہو کہ تم کچھ کر بیٹھو اور پھر اس پہ افسوس ہو. دو گروہ مسلمانوں کی آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان ہر ممکن طریقے سے پیچ اپ کرانے کی کوشش کی جائے، صلح کرانے کی کوشش کی جائے، لیکن عدل و انصاف کے ساتھ کسی ایک فریق کو دبا کے نہیں. طاقت کا استعمال کرنا پڑے تو بھی جائز ہے، لیکن اس وقت تک جب تک کہ وہ جو فریق جو رجوع نہیں کر لیتا، جو ظلم کر رہا ہے،
جو ہدایت پہ نہیں ہے جب وہ رجوع کر لیتا ہے اللہ اور اس کے احکامات کی طرف سے تو پھر طاقت کا استعمال جائز نہیں ہے. ایک دوسرے کو لا یسخر قوم من قوم، ایک دوسرے